بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم وصلی علیہ۔ السلام علیکم ناظرین، راہ فلاح کے ساتھ میں ہوں وقاص علی خالد۔ اللہ رب العزت کے بابرکت نام سے ابتدا، جو اس کائنات ہست و بود کو تخلیق فرمانے والا ہے، اور بے حد درود و سلام آقا دو جہاں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے کہ جن کی خاطر باری تعالیٰ نے بزم عالم کو سجایا ہے۔ ماہ ربیع الاول ہر عاشق کے گھر میں چراغاں ہے، اس کے دل بھی روشن ہے، اس کا گلی محلے بازار کی رونقیں بھی عام ہیں۔ کیوں نہ ہو کہ کائنات کی سب سے بڑی خوشی ہم سب کے لیے اللہ رب العزت نے انسان کو ہمیں اشرف المخلوقات بنا کر بے پناہ نعمتوں سے نوازا ہے، مگر ہمارے لیے جو سب سے بڑی نعمت ہے، ہم ان کے امتی ہیں جو رب کے محبوب ہیں۔ وہ جو نہ ہوتے تو کائنات میں کچھ بھی نہ ہوتا، تو رب کائنات کی نعمتوں کی اس جہان میں جو سب سے بڑی نعمت ہے وہ آقا دو جہاں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد ہے۔ تو ماہ ربیع الاول میں پاکستان بھر میں، دنیا بھر میں جہاں جہاں عشاق بستے ہیں، وہ آقا دو جہاں کا خوب میلاد مناتے ہیں، ذکر کرتے ہیں، درود و سلام سے فضائیں گونج اٹھتی ہیں۔ کیوں نہ ہو کہ ایک امتی اپنے آقا کی آمد کی خوشی مناتا ہے۔ ناظرین، آج راہ فلاح اسپیشل پروگرام میں ہمارے ساتھ جو مہمان شخصیات موجود ہیں، ممتاز مذہبی اسکالر، جاپان میں مفتی اعظم جاپان ہیں، علامہ حافظ محمد رضوان یوسفی صاحب، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ خوش آمدید مفتی صاحب۔ ان کے ساتھ موجود ہیں ممتاز مذہبی اسکالر علامہ صاحبزادہ عاکف حسن عمار صاحب، السلام علیکم۔ خوش آمدید علامہ صاحب۔ ان کے ساتھ موجود ہیں ممتاز مذہبی و علمی اور روحانی شخصیت علامہ صاحبزادہ محمد جعفر شمسی صاحب، السلام علیکم شمسی صاحب۔ تینوں شخصیات کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ ناظرین، آج ہم آقا علیہ السلام کی آمد کی خوشی بھی منا رہے ہیں، اس خوشی میں آپ شامل بھی ہیں، اور بہت زیادہ وہ سوالات جو آپ کے ذہنوں میں آتے ہیں، ان سوالات کے جوابات بھی انشاءاللہ ہمارے اسکالرز آپ کو دیں گے۔ پہلا سوال مفتی محمد رضوان یوسفی صاحب آپ سے ہے۔ آقا علیہ السلام کی آمد کی خوشی منانا اور آقا علیہ السلام کی ولادت کے حوالے سے یہ جو جشن کا سما ہوتا ہے، ہر سو ایک خوشی کا ماحول ہے، ہر سو درود و سلام کے نغمے ہیں، آپ بتائیے گا لوگ پوچھتے ہیں یہ کہاں لکھا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ۔ سب سے پہلے تو علامہ وقاص صاحب آپ کا شکریہ کہ آپ نے مجھے اس پروگرام میں اور بہت ہی خوبصورت پروگرام میں شرکت کا موقع دیا، اور آپ کی پوری ٹیم جو کہ کوہ نور ٹی وی کو رن کر رہی ہے ان کا بھی شکر گزار ہوں۔ ہم آتے ہیں آپ کے سوال کی طرف۔ اللہ رب العالمین نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا کہ وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، کہ اپنے رب کی نعمتوں کا خوب چرچا کرو۔ اب نعمت کیا ہے؟ اللہ رب العالمین کسی پر اپنی عطاؤں کے دروازے کھول دے تو اس کا نام نعمت ہے۔ ٹھیک ہے۔ اور نبی رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے بڑھ کر اس کائنات میں کوئی بھی نعمت نہیں ہے۔ اور ایک مقام پر اللہ رب العالمین ارشاد فرماتا ہے کہ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، کہ اگر تم اللہ رب العالمین کی نعمتوں کو شمار کرنا چاہو تو تمہاری گنتی ختم ہو جائے گی، لیکن اس کی نعمتیں ختم نہیں ہوں گی۔ تو نبی رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اس کائنات کی سب سے بڑی نعمت اور رحمت ہے، تو اللہ رب العالمین نے اس نعمت کا چرچا کرنے کے لیے ہمیں حکم ارشاد فرمایا ہے کہ اے مومنو، جب تمہیں کوئی نعمت نصیب ہو تو اس کا خوب چرچا کیا کرو۔ اور ہم اپنے نبی رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی آمد کا چرچا اس انداز سے کرتے ہیں کہ جس سے ہر فضا جو ہے وہ خوشگوار ہو جائے۔ اگر کوئی یہ پوچھنا چاہے، ذہن میں یہ سوال ابھرے کہ چرچا کرنے کا حکم قرآنی ہے، مگر چرچا کرنے کا انداز کیسا ہونا چاہیے؟ چرچا سے مراد کیا ہے؟ کیسے چرچا ہوگا؟ چرچا سے مراد یہ ہے کہ نبی رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا خوب سے خوب تذکرہ کیا جائے، آپ کی آمد کے وقت جو واقعات رونما ہوئے ان کا تذکرہ کیا جائے، نبی رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے معجزات کا ذکر کیا جائے، آپ کی سیرت کا ذکر کیا جائے، آپ کی صورت کا ذکر کیا جائے۔ اللہ رب العالمین نے سیرت کا ذکر بھی قرآن پاک میں بیان فرمایا ہے، صورت کا ذکر بھی قرآن پاک میں بیان فرمایا ہے۔ اللہ حضرت نے تو اس کی بڑی پیاری ترجمانی فرمائی ہے کہ تیرے خلق کو حق نے عظیم کہا، تیری خلق کو رب نے جمیل کیا، کوئی ترسا ہوا ہے نہ ہوگا شہا، تیرے خالق حسن و ادا کی قسم۔ تو اس انداز میں نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی آمد کے ذکر جو ہے ہمیں کرنا ہے۔ جی مفتی صاحب، آقا علیہ السلام کی آمد کی خوشی منانا، آقا علیہ السلام کی آمد کا ذکر کرنا، اور پورے ملک میں، ملک سے باہر جہاں جہاں بھی عشاق ہیں وہ خوب ذکر مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کر رہے ہیں، نعتوں کا سلسلہ جاری ہے، تو آقا علیہ السلام کی آمد کی خوشی منانا، اس بارے میں قرآن کیا کہتا ہے؟ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا کہ قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذلک فلیفرحوا، کہ اللہ کا فضل اور اس کی رحمت جب تمہیں نصیب ہو تو اس پر خوشی منایا کرو۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اللہ رب العالمین کی وہ عطا کردہ چیز ہے جس کو اللہ رب العالمین نے اپنا محبوب قرار دیا۔ ایک حدیث پاک میں آتا ہے
ترمذی شریف اور مشکات شریف میں یہ روایت موجود ہے. حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما اس کے راوی ہیں. جی فرماتے ہیں کہ ہم ایک دن ذکر کر رہے تھے کہ ابراہیم جو ہے وہ خلیل اللہ ہے, حضرت موسیٰ علیہ السلام جو ہے وہ کلیم اللہ ہے, جی حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو ہے وہ کلمۃ اللہ اور روح اللہ ہے, اور حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ رب العالمین نے اپنا برگزیدہ بنایا ہے. نبی رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ان کی یہ گفتگو سماعت فرما رہے تھے. آپ علیہ السلام صحابہ میں تشریف فرما ہوئے تو نبی رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے صحابہ تم بالکل صحیح فرما رہے تھے کہ آدم علیہ السلام جو ہے وہ صفی اللہ ہیں, بالکل ایسے ہی ہے. تم یہ کہہ رہے تھے کہ موسیٰ علیہ السلام کلیم اللہ ہیں, تم بالکل صحیح کہہ رہے تھے. تم نے یہ کہا کہ عیسیٰ علیہ السلام کلمۃ اللہ اور روح اللہ ہیں, بالکل ایسے ہی ہے. آپ نے فرمایا میری بھی سنا, انا حبیب اللہ, کہ میں اللہ کا محبوب ہوں, اللہ نے مجھے اپنا محبوب بنایا ہے. اور پھر فرمایا مجھے اس پر فخر بھی نہیں ہے. پھر آپ نے فرمایا کہ قیامت کے دن لوائے حمد جو ہے وہ میرے ہاتھ میں ہوگا, میں اس پر بھی مجھے فخر نہیں ہے. میں قیامت کے دن سب سے پہلے میں ہی شفاعت کروں گا اور میری ہی سب سے پہلے شفاعت کو قبول کیا جائے گا, میں مجھے اس پر بھی فخر نہیں ہے. تو جس ہستی نے خود اپنی ولادت کے تذکرے کیے ہوں تو یہ سنت بن جاتا ہے عمل ہمارے لیے کہ ہم بھی کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت کا ذکر کریں, آپ کی حسنات کا ذکر کریں, آپ کے معجزات کا ذکر کریں, آپ کی سیرت طیبہ کا ذکر کریں, آپ کی خوبصورت حسین و جمیل زلفوں کا ذکر کریں, والضحیٰ کے مکھڑے کا ذکر کریں. یہ تمام چیزیں ہمیں قرآن و حدیث سے ملتی ہیں. اللہ رب العالمین نے بھی آپ کی آمد کے حوالے سے ہمیں حکم فرمایا کہ جب اللہ کا فضل اور اس کی رحمت تمہیں نصیب ہو تو خوشیاں منایا کرو. اور کریم آقا علیہ السلام کی اس حدیث پاک سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ کریم آقا علیہ السلام خود چاہتے تھے کہ میرے امتی جو ہے وہ میرا ذکر کیا کرے. سبحان اللہ. جی ناظرین, آقا علیہ السلام کی آمد کی خوشی اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا کہ جب اللہ کا فضل اس کی رحمت ہو جائے تو خوشیاں مناؤ. تو اللہ کا فضل بھی بہت زیادہ ہے, اس کی رحمت بھی بہت ہے, مگر اس کا فضل, اس کی رحمت آقا علیہ السلام کی ایسی ذات ہے کہ وہ رحمت کائنات بن کر آئے ہیں, اور آقا علیہ السلام کی آمد نے اس کائنات کو روشن کر دیا. علامہ عاکف حسن عمار صاحب آپ اس حوالے سے فرمائے گا کہ میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جب ہم بات کرتے ہیں کہ شرعی حوالے سے اس کا کیا ثبوت ہے, کیا بات ہوتی ہے, تو اس بارے میں آپ کیا فرماتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے تو پہلے میں شکر گزار ہوں آپ کا اور آپ کی پوری ٹیم کا کہ آپ نے ایک مرتبہ پھر مدعو کیا. آپ نے جو سوال کیا, اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک کے اندر اپنے بہت سے انبیاء کی میلاد کا اور ولادت کا ذکر کیا. اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت آدم کا بھی ذکر کیا, حضرت عیسیٰ کا بھی کیا, حضرت یحییٰ کا بھی کیا, یہاں تک کہ حضرت مریم کا بھی کیا جو غیر نبی ہیں. ان کی میلاد کا ذکر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک کے اندر کیا. اب میں یہاں مثال 2-3 قرآن کے ریفرنس دینا چاہتا ہوں. حضرت یحییٰ کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا والسلام علیہ یوم ولد و یوم یموت و یوم یبعث حیا, کہ سلام ہو یحییٰ پر اور آپ کے یوم میلاد پر, یوم ولد. اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ کا ذکر بھی کیا, اور قرآن نے ان جو ہے قرآن نسبت حضرت عیسیٰ کی طرف کی. والسلام علیہ یوم ولدت و یوم یموت, کہ حضرت عیسیٰ نے کہا کہ مجھ پر سلام ہو, میرے یوم میلاد پر سلام ہو. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو قرآن کا حصہ بنا دیا. یہاں سے میلاد النبی کی شرعی حیثیت واضح ہوتی ہے. اسی طرح جیسے میں نے پہلے کہا کہ بہت سے انبیاء کا ذکر ہوا, لیکن جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے بہت سے انبیاء کا ذکر کیا تو اپنے محبوب کی آمد کا ذکر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک منفرد انداز کے اندر کیا. اور قرآن نے کہا کہ اٹھائیں آپ 30واں پارہ, لا اقسم بہذا البلد, کہ ہم اس شہر مکہ کی قسم کھاتے ہیں. اب قسم کھانے کی وجہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے, اب وہاں کعبۃ اللہ بھی ہے, حجر اسود بھی ہے, اللہ تبارک و تعالیٰ کی نشانیاں ہیں, ان الصفا والمروہ, ان کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے قسم نہیں کھائی, بلکہ قسم کس لیے کھائی؟ وَأَنْتَ حِلٌّ بِهَذَا الْبَلَدِ, کہ محبوب ہم اس شہر مکہ کی قسم اس لیے کھاتے ہیں کہ آپ اس شہر کے اندر تشریف فرما ہیں, آپ اس شہر کے اندر تشریف لائے ہیں. پھر پہلے انبیاء کی ولادت کا ذکر ہوا, مگر جب مصطفیٰ کی ولادت کا ذکر ہوا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کے آباء و اجداد کی بھی قسم کھا لی. وَوَالِدٍ وَمَا وَلَدَ, اور قسم ہے اے محبوب حضرت آدم سے لے کر آپ تک
جن پاک صلبوں سے آپ کا نور آگے منتقل ہوتا رہا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے آمد مصطفیٰ پر آپ کے آباء و اجداد کی بھی قسم کھا لی، اور آگے ارشاد فرمایا وما ولد، اے محبوب پھر آپ کی آمد کی بھی قسم۔ تو یہ قرآن کے اندر آمد مصطفیٰ کا برملا اظہار موجود ہے۔ پھر یہاں ایک اور ریفرنس پیش کرنا چاہتا ہوں، حضرت عیسیٰ علیہ السلام آپ اپنے حواریوں کے ساتھ تشریف فرما ہیں، آپ نے کہا کہ میں تمہیں ایک آنے والے نبی آخر الزمان نبی المرسل کی خوشخبری دیتا ہوں۔ آپ نے ارشاد فرمایا مبشرم برسول من بعد اسمہ احمد، کہ میرے بعد ایک ایسا نبی آنے والا ہے جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے خاتم الانبیاء بنایا ہے۔ اور اے حواریوں، آپ کے 12 کے قریب حواری اس ٹائم موجود تھے جو آپ کے ساتھ ہر وقت رہتے تھے، آپ کی مجلس کے اندر رہتے تھے، کہا کہ میں تمہیں اس ہستی کا نام بھی بتاتا ہوں، ان کا نام اسمہ احمد ہے۔ ابھی آمد مصطفیٰ 500-600 سال بعد ہونی ہے، مگر حضرت عیسیٰ تاجدار کائنات کی آمد سے اتنا عرصہ پہلے آمد مصطفیٰ پر اپنے امت کو خوشخبری سنا رہے ہیں۔ اور اس موقع پر آپ کے حواریوں نے، اب آپ کے جو حواری تھے، آپ کے امتی تھے، وہ آپ سے پیار کرنے والے تھے، اور انہوں نے سوال کر دیا کہ اے عیسیٰ، اے نبی اللہ، یہ جو آپ نے جس شخصیت کی، جس نبی آخر الزمان کی فضیلت بیان کی ہے، کیا ان کا مقام آپ سے بھی بلند ہے؟ تو حضرت عیسیٰ نے جواب دیا ہاں، ان کا مقام مجھ سے بھی بلند ہے، اور تم ان کے مقام کا پوچھتے ہو، اگر مجھے عیسیٰ ابن مریم کو ان کے نالین کے تسمہ کھولنے کا موقع مل جائے تو اس پر بھی میں اپنے مقدر پر رش کروں گا۔ تو یہ آمد مصطفیٰ پر قرآن کے اندر دلائل بڑے بڑے ہیں۔ جی آپ نے خوب بات کی ہے علامہ عاکف حسن عمار صاحب۔ ناظرین، آقا علیہ السلام کی آمد کی خوشی اور قرآن پاک اس حوالے سے کیا کہتا ہے، دنیا بھر کے ناظرین ہمارے ساتھ موجود ہیں، اور جو بھی آپ کے اذہان میں سوالات ہیں، ہمارے ساتھ جو اسکالرز ہیں، میں چاہوں گا کہ وہ جو آپ سے پوچھے جاتے ہیں سوالات کی چیزیں کہاں ہیں، کہاں ان کا ذکر ہوتا ہے، تو آقا علیہ السلام کی آمد کی خوشی کا جو ذکر ہے اور جو خوشی کرنے کا حکم ہے، یہ حکم قرآنی ہے۔ علامہ جعفر شمسی صاحب، آج تو محبتیں بانٹنے کا دن ہے، ہر دن محبت بانٹنے کا ہوتا ہے، یہ تو ربیع الاول کا پروگرام ہے اور آپ کی الحمدللہ آمد ہوتی رہتی ہے۔ اس حوالے سے آپ فرمائیے گا کہ اللہ رب العزت نے یہ بھی تو فرمایا کہ اس کی اتنی نعمتیں ہیں کہ تم شمار نہیں کر سکتے، اور نعمتوں کا چرچا کرنے کا حکم بھی اللہ رب العزت نے فرمایا ہے۔ آج کے ماحول کو، آج کی صورتحال کو اور بدلتی دنیا کو، ترقی کرتے ہوئے زمانے کے اندر آپ کیسے یہ بتائیں گے ناظرین کو کہ چرچا اور ذکر ہم نے کیسے کرنا ہے تاکہ ہمارے ایمان کو جلا بھی ملے اور محبت مصطفیٰ کا حق بھی ادا ہو؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ بڑا خوبصورت موقع، بڑے خوبصورت سوالات، اور علماء نے بڑے بہترین جوابات دیے ہیں۔ شریعت کی بات ہوئی ہے، حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے پہلے انبیاء علیہ السلام تشریف لائے، ان کی بات ہوئی ہے۔ میلاد کیا ہے، شریعت کیا ہے، طریقت کیا ہے، دین کیا ہے، یہ اگر آپ کو، مجھے اور میرے ناظرین کو سمجھ آ گئی تو یہ سوال جو ہے نا بالکل ثانوی حیثیت اختیار کر جائے گا آپ کا، اور بات سمجھنے میں بالکل آسانی ہوگی۔ بڑی سادہ سی بات ہے۔ دیکھیں، شریعتیں بعد میں آئی ہیں، انبیاء علیہ السلام بعد میں آئے ہیں، ادیان بعد میں آئے ہیں، میرا نبی ان سب سے پہلے آیا ہے۔ شریعت سے آپ پوچھتے ہیں کہ شریعت کیا ہے، دین کیا ہے؟ علامہ اقبال نے بتایا ہے کہ شریعت کس کو کہتے ہیں، طریقت کس کو کہتے ہیں، حقیقت کس کو کہتے ہیں، دین کس کو کہتے ہیں، اور خوشی کا اظہار کیسے ہونا ہے، کہاں تک پہنچنا ہے، کیا حاصل کرنا ہے، دنیا ہے کیا۔ اقبال نے کہا ہے کہ حضور سرور عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم کی ذات مقدس اس کائنات کا مرکزی نقطہ پرکار ہے۔ ٹھیک ہے۔ اس کائنات کا جتنا وجود ہے وہ سارے کا سارا وجود مصطفیٰ کے ارد گرد گھوم رہا ہے۔ آپ کہتے ہیں جو کچھ بھی آپ نے پانا ہے، شریعت حاصل کرنی ہے، ایمان حاصل کرنا ہے، خوشی حاصل کرنی ہے، دین حاصل کرنا ہے، تو ایک ہی چیز ہے، بمصطفیٰ برسا خے شرا کی دی ہما اوست گرب او نرسی دی تمام بو لحبیست۔
ساری چیزیں حاصل ہو جائیں اور محبت رسول حاصل نہ ہو تو سب بو لہبی ہے، کچھ بھی نہ ملا پھر۔ کچھ بھی نہ ملا، کچھ بھی نہ ملا۔ ہر کے عشق مصطفیٰ سامان اوست، بہر و بر در گوشائے دامان اوست۔ سبحان اللہ۔ حضور کا دامن جس نے پا لیا، جس نے حضور تک رسائی حاصل کر لی، کروڑ نمازیں پڑھی، ساری زندگی قرآن پڑھے، عبادات کی، شریعت پر عمل پیرا رہا، دین کو سمجھتا رہا، لیکن دین کی روح تک نہ پہنچا اگر در مصطفیٰ تک نہ پہنچا۔ بالکل ایسے ہی۔ ایمان کی اس نے حلاوت تک نہ پائی اگر وہ در مصطفیٰ تک نہ پہنچا۔ اس در تک پہنچا تو سب کچھ ملا، سب کچھ مل گیا۔ یہاں تک نہ پہنچا تو تو کچھ نہ میلاد ملا۔ جو ہے اس در تک پہنچنے کا سب سے بڑا ذریعہ ہے، بالکل، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ سب سے بڑا وجہ ہے ذکر مصطفیٰ، نعت مصطفیٰ، توصیف مصطفیٰ، ادب مصطفیٰ، عشق مصطفیٰ، تعظیم مصطفیٰ۔ یہی سب کچھ ہے۔ جو عمل نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ بغیر عشق مصطفیٰ پڑھا جائے گا وہ انسان کو، عابد کو مردود و ابلیس کر دے گا، اور جو عمل، تھوڑا عمل بھی عشق مصطفیٰ میں لپٹ کر اللہ کی بارگاہ میں پیش کیا جائے گا وہ صدیق اکبر بنا دے گا، بلال حبشی بنا دے گا۔ سبحان اللہ، سبحان تو حضور کا جو میلاد ہے یہ سب سے بڑا ذریعہ ہے حضور کی محبت حاصل کرنے کا، حضور کا ذکر کرنے کا۔ کیا کرتے میلاد میں ہم؟ جی، کیا کرتے؟ خرافات کو چھوڑیے، اس کا کیا تعلق ہے ہمارے مسلک سے؟ بالکل صحیح۔ وہ تو کہیں بھی ہو، لوگ ہر جگہ پہنچ جاتے ہیں۔ ایسے لوگ تو ہوتے ہیں جہلا ہوتے ہیں، ان کا تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اذا خاطبهم الجاہلون قالوا سلاما، ان کا ذکر کرنا میں سمجھتا ہوں یہ بڑی ذاتی ہوگی۔ جی، ہمارے ایمان جو کا ذکر کرنا چاہیے ہم وہی ذکر کرتے ہیں۔ وہ ذکر کرتے ہیں بے شک۔ ہاں، اور یہ جو کہا جاتا ہے نا کہ بھائی تم میلاد کر رہے ہو، سب سے پہلے سوال تو تم سے نماز کا ہونا ہے قیامت کے دن۔ میں کہتا ہوں سوال کس سے ہونا ہے؟ ابو جہل سے سوال ہونا ہے، جی، ابو لہب سے سوال ہونا ہے۔ نماز کا سوال بھی میلاد والے سے ہونا ہے۔ صحیح۔ تو نے اتنا بڑا دعویٰ کیا ہے کہ میں حضور سے محبت کرتا ہوں، میں درود و سلام پڑھتا ہوں، نماز بھی پڑھی، دعوے کی دلیل یہ ہے کہ تو نے نماز پڑھی ہے کہ نہیں پڑھی۔ تو بات یہ ہے شریعت کی حدود میں جو ہماری شریعت اجازت دیتی ہے، اس پہ علامہ صاحب ہم بات کرتے ہیں کہ کون سی جو کہ کام ہیں ایسے جو ہم نے کرنے ہیں، اجازت کہاں تک ہے اور یہ خوشی ہم نے کہاں تک منانی ہے، اس پہ ہم بات کرتے ہیں۔ مفتی صاحب فرمائیے گا کہ جلوس بھی نکلتا ہے، اور سب سے پہلے تو ایک ایسا وقت تھا کہ 12 ربیع الاول کا جلوس نکلتا تھا۔ اب تو جو شب آقا علیہ السلام کا جب ربیع الاول کا چاند نظر آتا ہے، پورے پاکستان میں اس دفعہ دیکھا جلوس نکلے ہیں، پورے پاکستان میں آقا علیہ السلام کی آمد کے چاند جو ہے ربیع الاول پہ جلوس نکلے۔ مفتی صاحب سلسلہ تو بڑھتا جا رہا ہے، یہ جو میلاد کا جلوس ہے یہ پہلے بھی کہیں نکلا جی پہلے بھی کہیں؟ جی بالکل، نبی کریم علیہ السلام کی ولادت سے 1000 سال پہلے کی بات ہے۔ 1000 سال پہلے جی، ایک بادشاہ ہوا جس کا نام ہے طب حمیری۔ ٹھیک ہے۔ اس نے کافی سلطنتیں جو ہیں وہ فتح کرتے کرتے وہ پہنچا مکہ شریف میں۔ جب مکہ شریف پہنچا تو لوگ اس سے مرعوب نہیں ہو رہے تھے، تو اس نے سوچا کہ میں یہاں کے رہنے والوں کو قتل کر دوں اور معاذ اللہ میں خانہ کعبہ کو جو ہے شہید بھی کر دوں۔ جب اس نے یہ سوچا تو اس کو ایک ایسی بیماری لاحق ہوئی کہ جس کا علاج ممکن نہیں تھا۔ ٹھیک ہے۔ پھر وہاں پر ایک دانا شخص تھا، اس نے اسے پوچھا کہ میں تم سے سوال کروں گا، تم مجھے اس کا صحیح جواب دینا۔ جی، اس سے سوال پوچھتے گئے، بالآخر ایک سوال پوچھا کہ تمہاری نیت کیا تھی یہاں پر آ کر؟ اس نے کہا کہ میری نیت یہ تھی کہ میں یہاں کے رہنے والوں کو جو ہے وہ قتل کر دوں گا، شہید کر دوں گا، اور بیت اللہ کو جو ہے اس کو بھی میں ختم کر دوں گا۔ ٹھیک ہے۔ اس نے کہا یہی سبب بنا ہے تیری اس بیماری کا، صحیح۔ لہذا توبہ کر اور آئندہ ایسا نہ کام کرنے کا عہد کر۔ دانا لوگ تو مفتی صاحب پھر ہر زمانے میں رہے ہیں، جی بالکل، اور پھر ہر زمانے میں رہیں گے، جی بالکل، آج بھی ہیں۔ لوگ کہتے ہیں نا آج بہت کچھ ہو گیا ہوا، مگر دانا تو موجود ہے، دنیا تو چلتی جا رہی ہے۔ بالکل ایسے، بالکل۔ اچھا، اس کا ایک خاصا اور بھی تھا، وہ اپنے ساتھ کم از کم 400 علماء، حکماء، اتباع رکھتا تھا جو اس کو مشورہ دیتے کہ کیا کام کرنا ہے۔ انہی میں سے ایک نے اس کو یہ مشورہ دیا کہ لہذا یہ جو تم نے نیت کی ہے اس کو ختم کر دے۔ جیسے اس نے نیت ختم کی تو وہ بالکل شفا یاب ہو گیا۔ اب اس نے وہاں پہ رہنے والوں کے لیے بڑا کچھ کام بھی کیا، اور پھر وہ پہلا شخص تھا جس کے بارے میں نبی کریم علیہ السلام کے بعد میں حدیث بھی ہے، آپ نے فرمایا کہ لا تسبوا طبا، کہ طبا کو برا نہ کہو، فإنہ من اسلم، اس نے اسلام قبول کر لیا تھا۔ اسی کے بارے میں آتا ہے کہ ہوا اول من کسل کعبہ، کہ وہ پہلا شخص ہے کہ جس نے بیت اللہ شریف کے اوپر غلاف چڑھایا تھا۔ ٹھیک ہے۔ ان کے بعد میں اتنی عقیدت اس کے اندر پیدا ہوگی۔ پہلے نیت کیسی ہے اور جب دانا نے ان کو سمجھایا تو پھر بالکل بدل گئے۔ ماشاءاللہ۔ پھر اس کے بعد وہ چلتا چلتا
मौजूदा मदीना शरीफ उस वक्त का यसरब था। ठीक है। उसने कहा अब मैं यहाँ को इस इलाके को फतह करूंगा। उसने वहाँ के लोगों को डराना शुरू किया, लेकिन लोगों ने अपने आप को घर में बंद कर लिया, मुकफ़ल कर लिया। जिस तरह हमारा शाही किला है, इस तरह पहले शहर हुआ करते थे कि बाहर फसील होती थी और अंदर जो है उसको मुकफ़ल कर लिया करते थे। अब 2-3 माह गुजर गए और एक दिन वो अपने खैमे से बाहर से गुजरा तो उसने देखा वहां पर खजूर की गुठलियां पड़ी हैं। उसने कहा कि हमारे काफिले में तो खजूर का नामो निशान नहीं था, तो ये खजूर की गुठलियां हमें कैसे मिल गई? सही। तो उन्हीं हुक्मा में से किसी ने कहा कि यहाँ के जो रहने वाले हैं इन्होंने अपनी किताबों में पढ़ा है कि एक नबी यहाँ पर जलवागर होगा जिसके ये औसाफ होंगे कि जो दुश्मनों के साथ भी सिला रहमी करने वाले हैं और वो मेहमान नवाज होंगे। वाह वाह। तो यहाँ के रहने वालों ने अंदर से हमारे लिए खजूरों का इंतजाम किया है। ठीक है। तो बादशाह कहने लगा कि जिसके रहने वाले अपने दुश्मनों के साथ ऐसा सलूक करते होंगे वो अपने दोस्तों के साथ कैसा सलूक करेंगे? बिल्कुल सही, बिल्कुल। उसने अपने हुक्मा की एक टीम बनाई और कहा कि अंदर जाकर मालूम करो कि ये लोग ऐसे क्यों हैं। वो अंदर गए और जाकर मालूम किया तो वहाँ के रहने वालों ने ये जिक्र किया कि यहाँ पर एक ऐसा नबी आएगा जी कि जो तमाम बीमारों को शिफा भी देगा और तमाम गुनाहगारों के गुनाहों को भी माफ फरमाएगा। लिहाजा ऐसा नबी यहाँ पर जलवागर होने वाला है। तो उस बादशाह के दिल में ये तड़प पैदा हो गई, ख्वाहिश पैदा हो गई कि मैं भी अब यहीं पर क़याम पज़ीर रहूंगा और मैं उनकी आमद का इंतजार करूंगा कि जब वो आएंगे तो उनके इस्तकबाल के लिए मैं खड़ा हूंगा। और फिर वो अपने हुक्मा के साथ जुलूस की शक्ल में उस शहर में दाखिल हुआ और साथ उसकी जुबान पर ये अशार थे, शहिदतु अला अहमदा अन्नहु रसूलुम मिनल्लाहि बारिन नसमी फलौ मुद्दा उम्री इला उम्रिही लकुन्तु वज़ीरन लहु व इब्नु अम्मी, कि मैं गवाही देता हूँ वो नबी रहमत सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम जो तशरीफ लाने वाले हैं मैं उन पर ईमान भी लाता हूँ। अगर मैं उनके आने तक जिंदा रहा तो मैं उनका मुआविन और मददगार बनकर अपनी जिंदगी बसर करूंगा। बिल्कुल सही। ये उसने अहद कर लिया। उसने एक जो हुक्मा थे उलमा थे उनमें से एक शामुल नामी शख्स था जो आलिम दीन था। ठीक है। उसने खत लिखा उसको, ये मैं खत लिख रहा हूँ, अब मुझे जाना पड़ेगा क्योंकि मेरी सल्तनत के मामलात जो हैं वो ख़राब हो रहे हैं, मैं ये खत लिख रहा हूँ। ये खत अगर तुम्हारे दौर में नबी करीम अलैहिस्सलाम तशरीफ़ फरमा हुए तो तुम उनको खत देना, अगर तुम्हारे होते हुए वो तशरीफ़ ना लाए तो ये खत नस्ल बाद नस्ल चलते रहने देना। ठीक है। बिलाखिर वो खत लिखा, उसमें उसने ये लिखा था कि या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मैं आप पर इस्लाम भी लाता हूँ, आप पर आपके हाथ पर बैत भी करता हूँ और मैं आपकी शफाअत का मुंतज़िर भी रहूंगा क़यामत के दिन। अगर दुनिया में मुलाकात हो गई तो फाबिहा, अगर दुनिया में मुलाकात ना हुई तो आखिरत में मैं आपकी शफाअत का तलबगार हूँगा। ये उसने सारा कुछ अपने खत में लिखा हुआ था। लिहाजा ये खत नस्ल दर नस्ल चलता रहा और जब नबी रहमत सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम इस दुनिया में जलवागर हुए और फिर मक्का शरीफ से मदीना शरीफ हिजरत फरमाई, आप जिस नाका पर जिस ऊँटनी पर सवार थे वो ऊँटनी जा रही है। हर किसी की ये ख्वाहिश थी कि करीम आका अलैहिस्सलाम हमारे घर तशरीफ़ फरमा हो, लेकिन नबी करीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि ये नाका जो है यह मामूर मिन अल्लाह है। ठीक है। ये अल्लाह रब्बुल आलमीन की तरफ से इसको हुक्म है कि जहाँ पर रुकेगी वही हमारा घर होगा, वही हमारी मेज़बानी करेंगे। लिहाजा नसीब जाग गए हजरत अबू अयूब अंसारी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की, वो ऊँटनी उस घर में जाकर बैठ गई। क्या बात है। वहीं पर अबू अयूब अंसारी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के नसीब जागे और वो ऊँटनी जब वहाँ पर बैठी तो अबू अयूब अंसारी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु वहाँ पर मौजूद ना थे। आपने पैगाम भेजा कि वो खत जो नस्ल बाद नस्ल हम तक पहुँचा है वो खत करीम आका अलैहिस्सलाम को पहुँचाया जाए। एक गुलाम था, उसने आकर वो खत नबी करीम अलैहिस्सलाम को दिया तो आपने फौरन उसको देखते कहा कि तुम अबू याला हो। अभी मुलाकात नहीं हुई, शनासाई नहीं हुई, उससे पहले नबी करीम अलैहिस्सलाम ने फरमा दिया क्या तुम अबू याला हो और तुम्हारे पास वही खत है जो तुब्बा ने मेरे नाम लिखा है। अब देखें इसकी अगर हम गहराई में जाएं तो कितने मामलात जो हैं वो वाज़ेह हो जाते हैं। इल्म ग़ैब मुस्तफ़ा भी इससे वाज़ेह हो गया। नबी करीम अलैहिस्सलाम के ऊपर ये कहना कि आपको दीवार के पीछे का इल्म नहीं, अरे वो तो 1000 साल पहले जो खत लिखा हुआ है, खत लिखने वाले का नाम भी जानते हैं और खत भेजने वाले का नाम भी जानते हैं। क्या बात है। तो करीम आका अलैहिस्सलाम ने उसको फरमाया कि तुम अबू याला हो और ये खत जो तुम मुझे देने वाले हो ये खत तुब्बा का ही खत है। तो वो तुब्बा असद हुमैरी कि जिसने जुलूस की शक्ल में करीम आका अलैहिस्सलाम की आमद का जिक्र 1000 साल पहले किया और फिर वही करीम आका अलैहिस्सलाम जब मदीना शरीफ में तशरीफ फरमा होते हैं तो वो भी जुलूस की शक्ल में वहाँ पर दाखिल होते हैं। उस वक्त भी अशार कहे गए थे और जिस वक्त नबी करीम अलैहिस्सलाम अपने मदीना शरीफ में दाखिल होते हैं तो वहाँ पर भी फिर नाबालिग बच्चियों ने दफ भी बजाया और आपकी आमद के तज़किरा भी किए कि ताला अल बद्रु अलैना मिन सनियतिल वदाई,
تو اس وقت بھی جلوس نکلا تھا، کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام جب مدینہ شریف ہجرت فرمائے تب بھی جلوس نکلا تھا، اور آج بھی اسی جلوس کی سنت اپنائی جا رہی ہے۔ جب بھی ہم وہ جلوس آپ کی بات ہے، وہ جلوس جو 1000 سال پہلے نکلا اب 1000 سال بعد نکل رہے ہیں ماشاءاللہ، بے شک۔ اس آقا کا ذکر ہے کہ جن کے ذکر سے ہی انسانیت کو سکون بھی ملتا ہے، راحت و اطمینان بھی ملتا ہے، اور مقدر اور وقت بھی بلند ہوتا ہے۔ علامہ صاحب اس حوالے سے آپ فرمائیے گا کہ ٹھیک ہے ہم میلاد النبی کا جلسہ بھی کرتے ہیں، جلوس بھی کرتے ہیں، خوشی بھی مناتے ہیں، عید تو نہیں کہنا چاہیے، لوگ یہ بھی کہتے ہیں چلو بہت کچھ کر لیا آپ نے، اب عید تو نہ کہے نا، وہ تو 2 عیدیں ہیں، عید الفطر ہے اور عید الاضحیٰ ہے۔ اس حوالے سے آپ کیا فرمائیں گے، عید کہہ لیا کریں یا بس ان کی بات سن لیا کریں؟ یہ تو ہمارا یہ ایمان ہے، بلکہ عقیدہ ہے کہ ساری عیدیں مصطفیٰ کے طفیل ہی ملی ہیں۔ جی، جیسے تاجدار کائنات کی حدیث مبارکہ ہے کہ آپ نے یوم جمعہ کو بھی عید کا دن کہا، تو اس طرح تو پھر سال کے اندر 52-53 جمعے ہیں۔ سرکار صاحب پھر وہ جمعے کو بھول جاتے ہیں عید کا دن کہ جمعہ بھی عید ہے نا، یہ تو حدیث پاک سے ثابت ہے، تو پھر کہنا 2 عیدیں ہیں، وہ تو ہیں 2 عیدیں مگر جمعہ کا دن بھی عید کا دن ہے اہل اسلام وہ یعنی وہ اس کی تو تردید ہو گئی نا کہ جمعہ تو 2 عیدوں سے زیادہ ہو گیا نا، 2 سے زیادہ۔ تو اگر اتنی عیدوں کو قبول کر رہے ہو تو حضور کی آمد تو سب سے بڑی عید ہے، پھر اس کو عید۔ جی جاری رکھیں آپ جناب۔ جس دن سرکار تشریف لائے وہ تو پھر سب سے بڑھ کر ہے نا، یہ ساری عیدیں، عید الفطر، عید الاضحیٰ، یہ ساری عیدیں یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طفیل ملی ہیں۔ اور خطبہ حجت الوداع پہ جو آیت کریمہ نازل ہوئی، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، اس کو جب یہود و نصارہ نے سنا تو حضرت عمر سے کہا کہ اگر یہ آیت ہمارے لیے اتری ہوتی تو ہم اس دن کو یوم عید بناتے۔ تو جس دن دین مکمل ہو رہا ہے اس دن کو بھی وہ عید کہہ رہے ہیں، تو جس دن سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے یہ تو پھر تمام دنوں کا سردار ہے۔ جواب میں پھر سیدھا آپ نے قطع قدامی جی آپ نے فرمایا کہ ہمارے لیے 3 عیدیں ہیں۔ جی اچھا جی، ایک دین کی تکمیل کی دین ہے، حضرت عمر فاروق نے فرمایا، ایک حجت الوداع ہے، بالکل ایسا ہی، اور تیسری عید حضور کا دیدار کر رہے ہیں۔ سبحان اللہ، صحیح۔ تو سرکار بڑی کیا عید ہو سکتی ہے؟ سرکار دو عالم کی آمد سے قبل جیسے مفتی صاحب نے ذکر کیا، اب آج مسلمان اگر اس کو سمجھنے سے قاصر ہیں تو ان کو قرآن و حدیث کا مطالعہ کم از کم ضرور کرنا چاہیے۔ اور عرب ملکوں میں بھی جو ان کا یوم آزادی کا ہوتا ہے اس کو عید وطنی کہتے ہیں، بالکل ایسا ہی ہے، جس سلسلہ تو جاری ہے۔ ہمارے ملک کا آپ لے لیں کہ جب جشن آزادی ہے لوگ اس کو بھی عید کا دن کہتے ہیں۔ تو جب سرکار دو عالم ابھی تشریف نہیں لائے، ان یہود کا جو اللہ پر ایمان رکھتے تھے ان کا یہ عقیدہ تھا، اب انجیل کے اندر تاجدار کائنات کی آمد کا ذکر تھا، اب وہ اس وقت اگر ان کا سامنا کفار کے ساتھ ہونا ہوتا تو یہ واقعہ سورہ البقرہ کی آیت نمبر 89 کے اندر ہے کہ وہ انجیل کا وہ مقام نکالتے جہاں مصطفیٰ کی آمد کا ذکر ہے، وہاں ہاتھ رکھ کر وسیلہ پیش کرتے کہ مولا پروردگار اس نبی جس نے آنا ہے، اس آمد والے نبی کا ہم تیری بارگاہ پہ وسیلہ پیش کرتے ہیں کہ ہمیں فتح عطا کر دے۔ تو نام محمد کا وسیلہ تاجدار کائنات کی آمد سے قبل پیش کیا جاتا تھا، اور اس وسیلے کے طفیل اللہ رب العزت ان کو فتح یابی بھی عطا کرتا تھا۔ تو یہ ساری خوشیاں، یہ ساری بہاریں، یہ سرکار دو عالم کی آنے کی خوشی کی وجہ سے ہیں۔ علامہ اقبال نے بھی کہا تھا نا کہ ہو یہ نہ پھول تو بلبل کا ترنم بھی نہ ہو، چمنے دہر میں کلیوں کا تبسم بھی نہ ہو، یہ نہ ساقی ہو تو پھر میں بھی نہ ہو، خم بھی نہ ہو، بزم توحید بھی دنیا میں نہ ہو، تم بھی نہ ہو۔ اور ساغر صدیقی صاحب نے کہا کہ بزم کونین سجانے کے لیے آپ آئے، شمع توحید جلانے کے لیے آپ آئے، کیونکہ قرآن نے کہا کہ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ سیرت تمہارے لیے بہترین ہدایت کا رستہ ہے۔ اور آل عمران کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے، جو مفتی صاحب نے بھی آیت کریمہ پڑھی کہ لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا، کہ تم پر میں نے احسان عظیم کر دیا کہ تم میں اپنا رسول مبعوث فرما دیا، اور اس کا کام کیا ہے؟ تمہیں وہ ہدایت دیتا ہے، قرآن کی تعلیم دیتا ہے، حکمت عطا کرتا ہے۔ اور جہاں قرآن کی اس مقام کا اختتام ہوا اس آیت کا وَإِنَّهُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ، یہ بات بالکل واضح قرآن نے کر دی کہ نبی محتشم تاجدار کائنات کی آمد سے پہلے تم کھلی گمراہی کے اندر تھے۔ فرمایا جیسے آمد مصطفیٰ ہوئی، لقد کان لکم، جیسے مصطفیٰ تشریف لائے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آمد پر
تمہارے اوپر فضل کر دیا، کرم کر دیا، اور تمہیں ہدایت سے نکال کر تمہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے نور کا رستہ عطا کر دیا۔ یہ ساری چیزیں ہمارے سامنے ہیں، بچیوں کو زندہ درگور کر دیا جاتا، اور جس سال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد ہوئی، سیرت کی کتابوں کے اندر موجود ہے کہ اس سال سبزہ زیادہ ہوا، بارشیں زیادہ ہوئیں، جو قافلے تجارت کے لیے گئے ہوئے تھے اس سال وہ زیادہ نفع لے کر آئے، اور یہاں تک کہ جانور بہت زیادہ فروا ہو گئے، ان کے پیٹ چربی کی وجہ سے پھول گئے، اور اہل عرب نے اس سال کا نام عام الفطر رکھ دیا، یعنی جانور پھولنے کی وجہ سے پھٹ نہ جائیں، پھٹنے والا سال قرار دیا۔ تو یہ سرکار کی آمد کی خوشیاں ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو پہلے بچیوں کو زندہ درگور کیا جاتا تھا، آپ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ ماتم کدا نہ کوئی گھر بنے، تو آپ نے ہر کسی کو آمد مصطفیٰ کی وجہ سے بیٹے عطا کر دیے۔ تو یہ ساری خوشی کا ماحول ناظرین اور خوشی کا سما ہے، اور یہ ایسی خوشی ہے جو فطری خوشی ہے۔ دنیا میں ہماری جو سیلیبریشنز ہوتی ہیں، ہمارے ہاں جو فنکشنز ہوتے ہیں، تقریبات ہوتی ہیں، ہم ہر کوئی بڑھ چڑھ کے خوشی مناتا ہے، مگر یہ ایسی خوشی ہے کہ جس کو منانے سے ثواب ملتا ہے، اجر ملتا ہے، اور قبولیت ہوتی ہے، اور انسان کی بخشش اور نجات کا سامان ہوتا ہے۔ ہم اپنی خوشیاں منائیں تو وہ ہماری حد تک ہیں، ہم نے خوشی منا لی۔ یہ ایسی خوشی ہے کہ آپ اور میری اور ہم سب کی بخشش کا سامان بھی ہے۔ آپ شمسی صاحب فرمائیے گا کہ اللہ رب العزت نے آقا علیہ السلام کی آمد پر احسان فرمایا، احسان جتلایا کہ میں نے احسان مومنین پر کیا ہے۔ آپ اس حوالے سے بھی فرمائیے گا کہ احسان کا ذکر کیا، اس میں حکمت کیا ہے، اور ہمیں محفل میلاد کیسے منانی چاہیے، اس حوالے سے بھی آپ فرمائیے گا۔ جی، ایک تو بات ہو رہی تھی عید کی، اس کے حوالے سے میں گزارش کرنا چاہوں گا۔ میں نے آپ کو تھوڑا شامل اس لیے کر لیا تھا کہ بڑی مہربانی۔ قرآن میں دیکھیے، شریعت سے سب سے زیادہ جو واقف ہوتا ہے وہ صاحب شریعت ہوتا ہے، وہ نبی ہوتا ہے، رسول ہوتا ہے۔ حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے پہلے تشریف لانے والے نبی ہیں، اولو العزم رسولوں میں شامل ہیں، صاحب کتاب ہیں، صاحب شریعت ہیں۔ وہ ان کا ایک تذکرہ ہے قرآن پاک میں، ان لفظوں سے آپ کو اس مسئلے کا حل مل جائے گا۔ وہ کہتے ہیں اللہم انزل علینا مائدۃ من السماء تکون لنا عیدا لاولنا وآخرنا وآیۃ منک۔ ٹھیک ہے، اے اللہ ہم پر روٹی اتار، میں سادہ لفظوں میں کہتا ہوں مائدہ اتار، کھانے پینے کی کوئی چیز۔ نبی کہہ رہا ہے، نبی، یا اللہ جس دن وہ مائدہ ہمارے پاس آئے گا تیرا، یا اللہ وہ میری عید ہوگی، ہمارے اگلوں کی بھی عید ہوگی۔ لفظ بھی عید کا ہی ہے، لفظ بھی عید لاولنا، قرآن پاک کے بالکل صحیح، یعنی دور جانے کی ضرورت بھی نہیں۔ عید الفطر کا ذکر حدیث میں ہے، عید الاضحیٰ کا ذکر قرآن حدیث میں ہے، لیکن یہ جو مائدہ والی عید ہے اس کا ذکر قرآن میں ہے۔ ٹھیک ہے، عید لاولنا وآخرنا وآیۃ منک، یا اللہ جس دن وہ کھانا نبی پر کھانا اترے گا وہ میری عید ہوگی، نبی کے لیے، میرے اگلوں کی عید ہوگی، میرے پچھلوں کی عید ہوگی۔ تو جس دن کائنات، جس وہ ساری نعمتیں جس کے صدقے سے ملی ہیں، ساری نعمتوں کا جو ظہور ہے وہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے قدوم میمنت لزوم سے ہوا ہے، تو اللہ تعالیٰ جل وعلا پھر کیوں اس کا احسان نہ جتائے؟ لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا۔ یہاں تو نبی کہہ رہے ہیں یا اللہ روٹی مجھے مل جائے تو میرے اگلوں پچھلوں کی عید ہو جائے، اور امت کو ساری کائنات کا رسول مل جائے، تو پھر اللہ تو فرمائے گا نا لقد من اللہ، یہ سب سے بڑی عید ہے، عیدوں کی عید ہے یہ۔ لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا، یا میں نے تم پر احسان کر دیا تم پر کہ میں نے تجھے اپنا محبوب ہی عطا کر دیا۔ پہلے تمہیں ساری نعمتیں عطا کی ہیں، پھر جس کے صدقے سے ساری نعمتیں عطا کی ہیں وہ محبوب بھی تمہیں عطا کر دیا۔ سبحان اللہ۔ تو اس لیے اللہ تعالی جل وعلا احسان اس لیے، اور اس بات پہ تو شمسی صاحب کسی کو اختلاف نہیں ہے، کسی کو قرآن پاک کی آیت، اس بات پر تو کوئی بھی اختلاف نہیں کر سکتا، کرتا تو کر لے، اپنے خود ذمہ دار ہے وہ پھر اپنا، ٹھیک ہے۔ یہ تو قرآن کی آیت ہے نا، اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے، اس لیے احسان جتا رہا ہے کہ اگر کوئی قیمتی چیز وکاسب کسی کو دی جائے اور اس کی قدر و قیمت اس کو معلوم نہ ہو تو وہ اس چیز کو ضائع کر دیتا ہے۔ بالکل ٹھیک۔ اب ہم نے دیکھا، ہمیں پتہ ہی نہیں تھا، کسی نے ہمیں کو بڑی قیمتی چیز پکڑا دی، ایسے ہی مفت دے دی، اور ہم نے دیکھا تو اس کی قدر و قیمت نہیں ہے۔ لیکن اگر منعم جو ہے وہ دینے والا جو نعمت ہے، دینے والا عطا کرنے والا جو ہے،
تو وہ جب اس کو چیز کو اہمیت کو بتائے گا، اس کو بتائے گا کہ یہ کتنی بڑی اہم ہے، یہ وہ چیز ہے جو سب سے پہلے تخلیق کی ہے، شاہکار تخلیق کیا ہے، اس کو میں نے حضرت نوح علیہ السلام کی امت سے بچا کے رکھا، اس کو موسیٰ کلیم اللہ کی امت سے بچا کے رکھا، اس کو نوح نجی اللہ کی امت سے بچا کے رکھا، ابراہیم خلیل اللہ کی امت سے بچا کے رکھا، عیسیٰ روح اللہ کی، اے امت محمد میں نے یہ تمہیں عطا کر، اس کی قدر کرنا۔ جو بے قدرے تھے وہ ابو جہل بن گئے، جو بے قدرے تھے وہ ابو لہب بن گئے، جنہوں نے قدر کی وہ حبشی ہو کر بھی بیت اللہ کی چھت پر کھڑے ہو کر اذان پڑھتے ہیں، کیا بات، جنہوں نے قدر کی وہ ایسے کرنی بن گئے، جنہوں نے قدر کی وہ غازی علم الدین شہید بن گئے، انہوں نے اپنے دل بیچے ہیں اللہ کی بارگاہ میں، حضور کی بارگاہ میں، حضور کی بارگاہ میں اپنے دل رکھ دیے نکال کر، ان اللہ اشتری من المؤمنین من انفسہم بان لہم الجنہ، اپنے دل بیچ دیے، دلوں کا سودا کیا ہے۔ یہاں تجارت ہوتی ہے، سونے کی ہوتی ہے، چاندی کی ہوتی ہے، مال کی ہوتی ہے، اور حضور کی جو محبت کرنے والے ہیں، تم بتیوں کی بات کرتے ہو بھائی، تم یہ نیازوں کی بات کرتے ہو، یہ حضور کی بارگاہ ہے جہاں دل بیچے جاتے ہیں۔ اللہ اکبر، حضور اللہ اکبر ہے۔ آپ نے بے قدروں کی بات کی ہے نا کہ انہوں نے قدر نہیں کی، لیکن ابو لہب جو چچا ہیں، اس کو امام بخاری نے صحیح بخاری کے انہوں نے بول کے قدر کی ہے نا، وہ ان کی لونڈی اجر سے محروم نہ رہے۔ ہاں، سویبہ نے آ کے خبر دی ہے، انہوں نے حضرت آمنہ کے لیے بھیجا ان کے، جاؤ کہ میرے بھتیجا ہونے والا ہے، حضرت عبداللہ اس دنیا میں نہیں تھے رہے، جاؤ میری بابی کی جا کے خدمت کرو۔ تو وہ سویبہ گئیں، آ کے انہوں نے بھتیجے کی خوشی کی خبر سنائی ہے کہ آپ کے ہاں بھتیجا ہوا ہے۔ تو انہوں نے اب ان کی جو ہے ابو لہب کی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اتنی مخالفت تھی کہ مذمت کے اندر آپ جانتے ہیں کہ پوری سورہ آ گئی، اور ہاتھ کا اشارہ کیا اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا تبت یدا ابی لہب و تب، تو ایک ہاتھ کا اشارہ کرتا ہے ابو لہب تیرے دونوں ہاتھ ٹوٹ جائیں۔ لیکن جب قبر کے اندر گئے، اس کو حضرت عباس نے بھی روایت کیا ہے، حضرت زینب بن ابی سلمہ نے بھی روایت کیا ہے کہ خواب کے اندر دیکھا کہ ابو لہب تمہارے ساتھ کیا معاملہ ہو رہا ہے، کہتے ہیں باقی تو بڑا عذاب کے اندر رہتا ہوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ایک عذاب کا سلسلہ جاری ہے، مگر میں نے بھتیجے کی خوشی منائی، پیر کا دن آتا ہے، ہاتھ سے اشارہ کیا، انگلی کا اشارہ کیا، وہاں سے ایک چشمہ نکلتا ہے جس سے میں سیراب ہوتا ہوں۔ تو پتہ چلا غیر مسلم تھے، ساری عمر مخالفت کی ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ابھی پیدائش ہے، یہ نہیں جانتے کہ نبی ہوں گے، اعلان نبوت کریں گے، خاتم الانبیاء ہوں گے، ایک عام بچہ سمجھ کے خوشی منائی ہے، تو اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ اجر عطا کر رہا ہے۔ تو اگر آج ہم امتی ہو کر، امت مصطفیٰ آپ کے امتی ہو کر کلمہ گو ہیں، اگر ہم خوشی منائیں تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں کتنا اپنی بارگاہ سے کرم عطا کرے گا۔ خوشی منانی چاہیے، اور خوشی منانے کے طریقے بہت زیادہ ہو سکتے ہیں، لیکن چند آپ بیان فرما دیجیے گا کیا ہونا چاہیے طریقہ۔ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی محبت میں نئے کپڑے پہننا، جی، خوشبو لگانا، اور اپنے گھر کو صاف ستھرا رکھنا، قیام کرنا، حضور کی بارگاہ میں درود و سلام پڑھنا، نعتیں پڑھنا، روشن کرنا، کیونکہ میں کئی مرتبہ ازراہ محبت بھی کہا کرتا ہوں، ظاہر ہے یہ تو محبتوں کا ہی سفر ہے، تو میں یہ کہا کرتا ہوں کہ ایک شخص وہ ہے جس کے گھر میں کوئی آ رہا ہے، تو جس کے گھر میں آ رہا ہے وہ اس کو سجاتا ہے، بناتا ہے، صاف کرتا ہے، ستھرا کرتا ہے، جس کے گھر میں کوئی نہیں آتا وہ اس کو کوئی گلہ بھی نہیں کرتا، تو وہی اپنے گھروں کو سجاتے ہیں، اپنے سینوں کو سجاتے ہیں، وہی نیاز پکاتے ہیں، وہی خوشیاں مناتے ہیں، وہی درود و سلام پڑھتے ہیں، اور وہی روشن کرتے ہیں اپنے گھروں کو، مسجدوں کو، اپنے سینوں کو روشن کرتے ہیں حضور کے ذکر سے، اور غلاموں کو آزاد کریں۔ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی خوشی میں سیدنا صدیق اکبر کس کی خوشی میں کرتے تھے؟ غلاموں کو آزاد، حضور کی محبت میں کرتے تھے۔ تو یہ سارے عمل جو ہیں، جو خرافات ظاہر ہے، جو غیر شرعی حرکات ہیں، وہ ہر ایک کو پتہ ہے، بتانے کی ضرورت نہیں، آپ کو بھی پتہ ہے، مجھے بھی پتہ ہے، سب کو پتہ ہے، لیکن محض یہ کہنا کہ روشنی کر دینے سے، لیکن ایک بات میں ضرور عرض کروں گا، دیکھیے میلاد کے ساتھ مقصد میلاد کو نہیں بھولنا چاہیے۔ بالکل ٹھیک ہے، میلاد کر لیا، میلاد بہت بڑا دعویٰ ہے، بہت بڑا دعویٰ ہے، لیکن اس کے ساتھ اس میلاد کا ایک مقصد ہے، وہ مقصد چھوڑ دیا تو کہیں ہلاکت کی طرف نہ چلے جائیں۔ میلاد بھی منائیں اور مقصد میلاد کو حاصل کریں، اور وہ مقصد کیا ہے؟ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سنت ہے، حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے فرامین ہیں، آپ سے اظہار محبت، آپ کی تعلیمات پر عمل کرنے کی
سے حاصل ہوتا ہے. تو یہ جو مقصد میلاد ہے اس کو ہمیں کبھی نہیں چھوڑنا چاہیے. حضور کے اخلاق کریمانہ، حضور کی سیرت طیبہ، حضور کے فرامین عالیہ، ان سب پر عمل پیرا ہونے کی کوشش ضرور کرنی چاہیے. اللہ تعالیٰ جہاں تک کامیابی عطا فرمائے یہ اس کی توفیق سے ہے. بالکل ٹھیک ہے. میں آپ سے ایک سوال کرنا چاہتا ہوں، لیکن پہلے چاہتا ہوں کہ مفتی صاحب سے ایک سوال کروں. 12 ربیع الاول جو یہ بھی کہا جاتا ہے کہ تم آمد کی خوشی مناتے ہو، جشن مناتے ہو، اس دن تو ہمارے نبی کا وصال بھی ہوا، تاریخ وفات بھی 12 ربیع الاول ہے. تو یہ تھوڑا سا آپ بتا دیں کہ کیا 12 ربیع الاول ہی ڈیٹ جو ہے آقا اسلام کی وصال کی ہے؟ جی قبلہ علامہ صاحب، یہ بالکل بڑی فضول قسم کی بات ہے. جو افراد یہ کہتے ہیں کہ 12 ربیع الاول کو ہی نبی کریم علیہ السلام کے وصال کا دن ہے. جی کسی بھی صورت میں 12 ربیع الاول آپ علیہ السلام کے وصال کا دن نہیں بنتا. میں تھوڑا سا بیک گراؤنڈ میں جاتا ہوں. اللہ رب العالمین ارشاد فرماتا ہے کل نفس ذائقۃ الموت، کہ ہر نفس نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے. اب چکھنا کیا ہوتا ہے کہ آپ نے کوئی سالن تیار کیا تو ہلکا سا چکھ لیا. یہ عام شخص کے بارے میں ہے کہ عام شخص سے بھی موت کا ذائقہ چکھنا ہے. اگر موت کا مطلب یہ ہو کہ مر ہی جانا ہے، اس کا کچھ بچنا ہی نہیں ہے، تو پھر قبر میں جو سوال ہوں گے وہ کس سے ہوں گے؟ بالکل ایسے. اور ویسے بھی روح کا جسم سے جدا ہونا یا موت کا مطلب یہ ہے کہ انتقال من دار الی دار، ایک گھر سے دوسرے گھر کی طرف منتقل ہونا. یہ ہر شخص کے بارے میں ہے. اور انبیاء کرام علیہ السلام کے بارے میں تو نبی رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان ابن ماجہ شریف میں موجود ہے کہ ان اللہ حرم علی الارض ان تأکل اجساد الانبیاء فنبی اللہ حی یرزق، کہ اللہ رب العالمین نے اس روئے زمین پر حرام کر دیا ہے کہ وہ نبیوں کے جسموں کو کھائے. اللہ کا نبی زندہ بھی ہوتا ہے، اس کو رزق بھی دیا جاتا ہے. تو پہلی بات ہمیں یہ پتہ چلی کہ نبی کریم علیہ السلام اپنی قبر انور میں حیات ہیں اور جہاں چاہیں باذن اللہ وہ تصرف بھی کر سکتے ہیں. اب ہم آتے ہیں کہ کیا 12 ربیع الاول نبی کریم علیہ السلام کے وصال کا دن ہے؟ مختلف قرائن اور مختلف احادیث سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ کریم آقا علیہ السلام کا جو وصال کا دن ہے وہ پیر ہے، اور بخاری شریف کی روایات سے بھی ہمیں یہ مسئلہ جو ہے وہ ملتا ہے. اب اگر ہم پیر کے دن کو نبی کریم علیہ السلام کے وصال کا دن مانیں، اور یقیناً پیر ہی کا دن ہے، تو جس سال کریم آقا علیہ السلام نے حج فرمایا وہ حجۃ الوداع بھی تھا اور حج اکبر بھی تھا کہ جمعہ کا دن تھا. اب ذوالحج، محرم اور سفر، یہ 3 مہینے، اس کے بعد ربیع الاول کا مہینہ آتا ہے. اب ان 3 مہینوں کو اگر ہم ذوالحج، محرم اور سفر ان کو 29 کا مانیں، کیونکہ جو اسلامی مہینہ ہے وہ یا 29 دن کا ہوگا یا 30 کا، نہ تو 28 کا ہو سکتا ہے نہ 31 کا ہو سکتا ہے. ان تینوں مہینوں کو ہم اگر 29 کا دن مانیں تو 12 ربیع الاول جمعرات کا دن بنتی ہے. اب ان میں ہم اگر تھوڑی سی وضاحت مزید کر دیں کہ 30 کر لیں تو پھر اتوار بن جائے گا. 29 کر لیں. ہاں، اگر 29-30 کر لیں تو پھر 12 ربیع الاول جمعہ کا دن بن جائے گا. اور اگر 29-30 کر لیں تو پھر 12 ربیع الاول جو ہے وہ ہفتہ کا دن بنتی ہے. تو کسی بھی صورت میں 12 ربیع الاول پیر کا دن نہیں بنتی. اور کریم آقا علیہ السلام کا جو وصال ہے وہ پیر کا دن ہے. یہ کہنا کہ 12 ربیع الاول کو نبی کریم علیہ السلام کا وصال کا دن ہے، یہ بالکل ایک فضول قسم کا سوال ہے. اور ایسے لوگ جو یہ سوال کرتے ہیں، کیا وہ اپنے گھروں میں جھانک کر دیکھیں کیا ان کے دلوں میں نبی کریم علیہ السلام کی محبت بھی ہے؟ اگر ان کے دلوں میں نبی کریم علیہ السلام کی محبت ہو تو کبھی بھی وہ یہ سوال کر ہی نہیں سکتے، کیونکہ اللہ کا نبی زندہ ہوتا ہے، اس کو رزق بھی دیا جاتا ہے. تو ان کے کرم کے دریا تو بہ رہے ہیں اور یہ نزول تو رحمت کا ہو رہا ہے. اشم صاحب آپ فرمائیے گا، جیسے مفتی صاحب نے بتا دیا پورا ایک سسٹم کر کے نظام جو انہوں نے ایک ریسرچ کی تھی اس کے پوائنٹ آف ویو سے بتایا. آپ بتائیے گا شمسی صاحب کہ آمد کی خوشی مناتے ہیں، وصال کسی بھی تاریخ کو ہو تو وصال کا غم کیوں نہیں منایا جاتا؟ لوگ یہ سوال. بڑی خوبصورت بات ہے آپ کی. جو بھی تاریخ ہو وصال کی، وصال تو ہوا نا. ٹیکنیکل بات سمجھا دی ہے. جی وہ انہوں نے سمجھا دی ہے، لیکن یہ سوال جو ہے نا کہ چلو وصال تو ہوا نا، اس کا غم بھی تو منائیں. یہ ہے کہ یہ بات 2 چیزیں ہیں نا، کہ انسان جب پیدا ہوتا ہے تو ظاہر خوشی ہوتی ہے، لیکن جب فوت ہوتا ہے، دنیا سے چلا جاتا ہے تو غم ہوتا ہے. یہ 2 چیزیں، اس میں کوئی ایسی شک کی بات نہیں ہے. لیکن یہ ہر جگہ معاملہ ایک جیسا نہیں ہے. یہ سب کے ساتھ ہو سکتا ہے لیکن ہمارے نبی کے ساتھ یہ معاملہ نہیں. سبحان اللہ. ٹھیک ہے نا. بڑی سادی سی بات ہے. یہ بھی مان لیا جائے، اس تاریخ میں آپ پڑھیں ہی نا کہ جس دن ہوا اسی دن وصال ہوا، یہ بھی مان لیا جائے. یہ ایک ریسرچ تھی جو پیش کی، بڑا اچھا، مگر پھر بھی جو ہے نا وصال تو ہوا. کر دیتا ہوں تھوڑا سا اور آسان. دیکھیں حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی حدیث منورہ، حضور نے فرمایا دیکھو جب کوئی بندہ پیدا ہوتا ہے تو خوشی ہوتی ہے، جب کوئی مرتا ہے دنیا سے جاتا ہے تو ظاہر ہلاکت ہوتی ہے. ویسے میں ضمناً ایک بات ضرور کر دوں، حضرت سیدنا بلال
رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب دنیا سے جا رہے تھے تو آپ کے گھر والے کہہ رہے تھے ہلاکت ہے ہلاکت ہے ہلاکت ہے، کہ میں دنیا، گھر والے رو رہے تھے تو آپ فرماتے نہیں ہلاکت نہیں، شادمانی ہے، خوشی ہے، خوشی ہے، مجھے بہت خوشی ہے۔ ان کا جی عام کوئی دنیا سے بندہ جائے تو اس کے گھر والے روتے ہیں، پریشان ہوتے ہیں، اور آپ تو حضور کے صحابی ہیں تو آپ دنیا سے جا رہے ہیں تو خوشی کس بات کی؟ فرمایا جب تک میں زندہ ہوں، میری آنکھیں بند ہیں، کھلی ہیں یہاں، تو میں حجاب میں ہوں، پردے میں ہوں، اور جب میں قبر میں اتروں گا آنکھیں کھلیں گی، رخ مصطفیٰ سامنے ہوگا۔ سبحان اللہ، سبحان تو یہ میرے لیے ہلاکت نہیں، میرے لیے خوشی ہے۔ لیکن میں اس بات پہ آتا ہوں، حضور صلی اللہ جو میں تعالیٰ پوچھنا چاہ رہا تھا جی اس پہ اب آگے آپ جی آگے جی بالکل۔ حضور نے فرمایا حیاتی خیر لکم و مماتی خیر لکم، اللہ اکبر، سبحان اللہ۔ کسی کی موت، کسی کی حیات خیر ہوتی ہے، کسی کی ہلاکت ہوتی ہے، پر میری حیات بھی تمہارے لیے خیر ہے، جانا بھی خیر ہے، میری وفات بھی تمہارے لیے خیر ہے۔ سبحان اللہ، واہ واہ۔ اس لیے خیر ہے۔ اور جو بندہ دنیا سے چلا جائے اس کی ہلاکت اس لیے ہوتی ہے کہ اس کا تعلق ٹوٹ جاتا ہے، ٹھیک ہے، اور میں تمہارا نبی ہوں، میں تمہارا نبی ہوں، تھا، ہوں اور رہوں گا، جی اس لیے میرا تعلق تم سے ٹوٹا نہیں ہے۔ جیسے تم میری رحمت للعالمینی سے فیض یاب میرے ہوتے ہوئے اس دنیا میں ہو رہے تھے، بعد الوصال بھی تم اسی طرح میری نبوت سے فیض یاب ہوتے رہو گے۔ تو حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی وہ نادان ہے میرا دوست، وہ میرا بھائی جو یہ سوال کرتا ہے، اسی دن حضور کی وفات ہوئی، اسی دن حضور کا تشریف لائے، تو خدا کے بندے حضور آئے ہیں، حضور آئے ہیں، گئے نہیں ہیں۔ حضور تشریف، تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، میری چشم عالم سے چھپ جانے والے۔ یہ میری آنکھوں کی کوتاہی ہے، یہ کوتاہ بینی ہے کہ میں حضور کو دیکھ نہیں سکتا۔ جن آنکھوں کے اندر عشق مصطفیٰ کا نور ہے وہ آج بھی حضور کی، کیا لمس سیوطی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے 70 مرتبہ اپنی سر کی آنکھوں سے حضور کا دیدار کیا ہے۔ اللہ، اس لیے حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی حیات بھی خیر ہے، حضور کا یہاں سے جانا بھی ہمارے لیے خیر ہے، وہ گئے بھی وہاں ہمارے لیے ہی ہے، صحیح، ٹھیک ہے نا؟ حشر کے اندر بھی ہوں گے تو وہ ہمارے لیے ہی ہوں گے۔ بے شک، اس لیے حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی محبت، حضور کے ساتھ ایمان اور تعلق عشقی اور حبی اس بات کا تقاضا کرتا ہے کہ بس سوائے حضور کی توصیف کے، حضور کی محبت کے، حضور کے نغمے اور ترانے گانے کے بغیر کوئی چارہ نہیں، کوئی چارہ نہیں۔ بڑی اہم آپ نے بات کی ہے ناظرین کہ وہ آئے ہیں، وہ تو گئے نہیں ہیں، جو آئے ہیں ہم میں موجود ہیں، ان کا کرم کل بھی تھا، آج بھی ہے اور ہمیشہ رہے گا۔ ہم ہوں نہ ہوں، یہ کرم رکنے والا نہیں ہے، یہ رحمت رکنے والی نہیں ہے۔ علامہ اشرف پوری صاحب، آپ یہ فرمائے کے حوالے سے کہ جو وقت بیت رہا ہے، وقت گزر رہا ہے اور سوالات کی بوچھاڑ بھی ہوتی ہے، اور بہت کچھ ہونے کے باوجود بھی یہ ذکر محافل میلاد مصطفیٰ اور آقا اسلام کی آمد کی خوشی کا جو ماحول ہے اور جو ایک رونق اور ایسے فضا پورے ملک میں ہے، یہ تو بڑھتی جا رہی ہے۔ اس حوالے سے آپ کیا فرماتے ہیں؟ یہ سلسلہ تو یہ روکنا چاہتے تھے، یہ تو اتنا بڑھ چکا ہے کہ اب وہ بھی شامل ہو چکے ہیں۔ اب اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب سے جب خود وعدہ فرما لیا ہے کہ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، جی، کہ ہر جو گزرنے والا لمحہ ہے اس کے بعد اے نبی آپ کا ذکر ہم بلند کرتے جائیں گے، صحیح، تو یہ پھر جلسے، جلوس، میلاد یہ پھر بڑھتے ہی جائیں گے، آمد کی خوشیاں بڑھتی جائیں گی۔ اور یہ آج کا شروع نہیں ہوا، جیسے مفتی صاحب نے 100 سال پہلے کی مثال دی، میں نے قرآن کے ریفرنس دیے، میں مسجد نبوی کی بھی یہاں مثال دینا چاہتا ہوں۔ یہ جو ہم سرکار کا ذکر کرنے کے لیے یہاں بیٹھے ہیں، میلاد کی خوشیاں منا رہے ہیں، یہ صحابہ کی سنت بھی ہے۔ صحیح، دور مصطفیٰ ہے، مسجد نبوی کے اندر صحابہ بیٹھے ہیں اور ذکر مصطفیٰ کر رہے ہیں۔ نبی محتشم تاجدار کائنات اپنے حجر مبارک کے اندر تشریف فرما ہیں، باہر صحابہ کی مجلس سجی ہوئی ہے۔ اب آقا کو نہیں معلوم کہ صحابہ باہر بیٹھ کر کیا کر رہے ہیں، اتنے میں تاجدار کائنات نے پردہ اٹھایا، باہر تشریف لائے اور صحابہ سے وہ جو مجلس سجا کر بیٹھے تھے، وہ جو جلسہ سجا کے بیٹھے تھے، اس کی وجہ پوچھی کہ یہاں بیٹھ کر تم کیا کر رہے ہو؟ تو صحابہ نے کہا کہ آقا ہم آپ کی آمد پر اللہ کا شکر ادا کر رہے ہیں سبحان اللہ، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو وما ارسلناک الا رحمت للعالمین بنا کے بھیجا ہے، تو ہم اللہ کا شکر ادا کر رہے ہیں۔ آپ کی آمد سے قبل
ہمارے اوپر برا حال تھا، جہالت کے اندھیروں کے اندر تھے، آپ آئے، ہمیں ہدایت مل گئی، تو ہم اللہ کا شکر ادا کرنے کے لیے بیٹھے ہیں۔ تو تاجدار کائنات نے ارشاد فرمایا کہ صحابہ کیا تم اس بات پر اللہ کی قسم اٹھاتے ہو؟ ان سے قسم اٹھوائی۔ صحابہ نے کہا کہ آقا ہم بالکل اللہ کی قسم اٹھاتے ہیں کہ ہمارا یہاں بیٹھنے کا مقصد اور کوئی نہیں ہے، فقط آپ کی آمد پر ہم اللہ کا شکر ادا کر رہے ہیں۔ تو تاجدار کائنات نے جواب دیا، آپ نے کہا کہ مجھے تمہاری زبان پہ شک نہیں تھا، قسم اٹھوانے کی وجہ یہ تھی کہ جب میں اندر تھا جبریل امین آ گئے اور کہا کہ آقا اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ پر سلام بھیجا ہے، سلامتی بھیجی ہے، آپ ذرا باہر تو تشریف لے کے جائیں، آپ کے صحابہ جو مجلس سجا کر بیٹھے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرما رہا ہے کہ اس مجلس کو جا کے ذرا دیکھیں۔ تو میں جبریل کے کہنے پر اللہ کے حکم سے باہر آیا ہوں اور جبریل یہ پیغام لے کر آئے ہیں، اور آپ یہ جو صحابہ یہ جو مجلس سجا کر بیٹھے ہیں اللہ تبارک و تعالی ملائکہ کے اندر ان کو اکٹھا کر کے اس جو سرکار کی آمد پر جلسہ صحابہ سجا کے بیٹھے ہیں، اس پر اللہ تبارک و تعالی فخر کا اظہار فرما رہا ہے۔ تو یہ آمد مصطفیٰ پر یہ جو جلسے جلوس کرنے، محافل ذکر کا انعقاد کرنا، محافل نعت کا انعقاد کرنا، یہ صحابہ کی سنت بھی ہے۔ اور پھر خود حضرت ابو قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کے راوی ہیں کہ تاجدار کائنات پیر کے دن کا روزہ رکھتے تھے۔ تو صحابہ نے سوال کیا کہ آقا آپ پیر کا روزہ کیوں رکھتے ہیں؟ تو مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے ارشاد فرمایا میں پیر کا دن کا روزہ اس لیے رکھتا ہوں کہ اس دن اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے پیدا کیا، اسی دن مجھے نبوت عطا ہوئی، اور اسی دن اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے قرآن عطا کیا۔ تو لہٰذا میں اپنی ولادت، بعثت اور نزول قرآن کی خوشی میں پیر کے دن کا روزہ رکھتا ہوں۔ تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم تو اپنی آمد کی خود خوشیاں منا رہے ہیں۔ اور ایک مختصر سی روایت پیش کر دیتا ہوں کہ تاجدار کائنات نے آج لوگ اعتراضات کرتے ہیں، وہ دراصل ان کے اندر محبت رسول کی کمی ہے، اطاعت رسول کی کمی ہے، بلکہ علم کی کمی ہے، نہ انہوں نے قرآن پڑھا نہ حدیث پڑھی۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے سامنے کچھ کفار نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے نازیبا الفاظ کہے تو آپ کا دل بڑا بوجھل ہے، اسی دل بوجھل کے ساتھ آپ مجلس مصطفیٰ کے اندر تشریف لے آئے۔ جب جیسے آئے تاجدار کائنات خطبہ کے لیے کھڑے ہو گئے، ممبر پہ تشریف لے گئے۔ اب ابھی حضرت عباس نے کوئی وجہ، کوئی سوال بھی نہیں کیا، اپنے دل کی بات بھی نہیں کی، مگر تاجدار کائنات خود ممبر پر تشریف لے گئے اور تاجدار کائنات نے سوال کیا کہ میں کون ہوں؟ تو صحابہ نے کہا آقا آپ پر سلامتی ہو، آپ اللہ کے رسول ہیں، اللہ کے آخری نبی ہیں۔ تاجدار کائنات نے ارشاد فرمایا میں عبداللہ کا بیٹا محمد ہوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کائنات کو بنایا، کائنات کو تخلیق فرمایا تو سب سے بہتر خلق انسان کے اندر مجھے پیدا کیا۔ پھر ارشاد فرمایا پھر اس انسان کے اللہ تبارک و تعالیٰ نے دو گروہ بنائے، ایک عرب اور ایک عجم۔ فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ نے عجم کے اندر مجھے نہیں رکھا، اعلیٰ جو لوگ ہیں عرب کے اندر مجھے رکھا۔ پھر آپ نے ارشاد فرمایا قبائل بنائے، بہترین قبیلہ کے اندر قریش کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے پیدا فرمایا۔ پھر بہترین گھرانہ بنایا بنو ہاشم کا، اس بہتر گھرانے کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے پیدا فرمایا۔ تو یہ ساری روایات، پھر بات ختم کرتا ہوں، تاجدار کائنات نے اپنی جو ولادت کے دن خود خوشی بھی منائی، ضیافت میلاد کا اہتمام بھی کیا، بکرے بھی ذبح کیے۔ تو یہ سارے عمل کرنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ سنت ہے ناظرین، بڑی خوب ہماری گفتگو جاری ہے۔ میں آخر میں چاہوں گا مفتی محمد رضوان یوسفی صاحب کے جہاں آقا علیہ السلام کی آمد کی خوشی ہم لاہور میں بیٹھ کے پاکستان میں مناتے ہیں، سیالکوٹ میں ہیں، پورے کراچی میں، پورے ملک کی بات کریں، سارے صوبوں کی بات کرتے ہیں، پورے دنیا میں چلے جائیں تو آقا علیہ السلام مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام ہے۔ سرزمین جاپان جو ہے چڑھتے سورج کی سرزمین، وہاں میلاد کیسے منایا جاتا ہے جناب؟ جی بالکل، اب تو صرف پاکستان کی بات رہی نہیں، نبی کریم علیہ السلام کی ولادت کے تذکرہ کے حوالے سے اب تو پوری دنیا میں الحمدللہ جو کفار ممالک ہیں وہاں پر مسلمان بڑی منورٹی میں ہیں، وہ بھی کریم آقا علیہ السلام کی ولادت کا تذکرہ بڑا دھوم دھام سے کرتے ہیں۔ اور جاپان جس کو آپ نے چڑھتے سورج کی سرزمین کہا، وہاں پر بھی جیسے ہی ربیع الاول کا چاند نظر آتا ہے تو لوگوں میں نبی کریم علیہ السلام کی محبت اور اجاگر ہو جاتی ہے، اور وہ جلوس اور محافل کے حوالے سے اہتمام کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ اور 12 ربیع الاول کے آس پاس جو اتوار کا دن ہو، 10 کو آ جائے یا 14 کو آ جائے یا 11 کو آ جائے، تو جو اتوار کا دن ہوتا ہے وہ چونکہ چھٹی کا دن ہوتا ہے، تو جتنے بھی ہمارے پاکستانی بھائی یا دیگر مسلم ممالک کے جو بھائی ہیں
وہ ایک ٹوکیو جو کہ کیپٹل ہے جاپان کا، اور وہاں پر ایک ٹوکیو ٹاور ہے جو کہ سمجھ لیں کہ اس کے دل میں واقع ہے، وہاں پر اس کے ساتھ بالکل ایک پارک ہے، وہاں پر سب اکٹھے ہوتے ہیں، ظہر کی نماز پڑھتے ہیں، ظہر کی نماز کے بعد جلوس نکلتا ہے، سینکڑوں کی تعداد میں لوگ، ایک پورا ٹریک بنا ہوتا ہے، اور باقاعدہ گورنمنٹ آف جاپان جو ہے وہ پروٹوکول دیتی ہے ماشاءاللہ تاکہ جو ٹریفک کا نظام ہے وہ بھی خراب نہ ہو، اور مسلمان جو اپنے نبی علیہ السلام سے محبت کا اظہار کرتے ہیں وہ بھی حسن انداز میں اپنے کریم آقا علیہ السلام کی محبت کا جلوس جو ہے وہ نکال سکیں، اور 2-3 گھنٹے کا ایک پورا ٹور نکال کر پھر آ کر عصر کی نماز بھی وہاں پر پڑھتے ہیں، بیانات ہوتے ہیں، پھر مغرب کی نماز پڑھ کے وہاں پر لوگوں کے لیے ضیافت کا اہتمام کیا جاتا ہے، اور کھا پی کر پھر لوگ جو اپنے گھروں میں روانہ ہو جاتے ہیں۔ میں تینوں شخصیات کی آمد کا شکریہ ادا کرتا ہوں، تینوں بڑی شخصیات ہیں، وقت کم تھا، اور اللہ پاک آپ کو بھی جزائے خیر عطا فرمائے۔ مفتی صاحب آپ کی آمد کا شکریہ، علامہ شریف پوری صاحب آپ کی آمد کا شکریہ، شمسی صاحب آپ کی آمد کا بہت شکریہ۔ ناظرین، آقا علیہ السلام کی آمد کی خوشی ہے، یہ چرچا ہے، یہ ذکر ہے، اپنے گھروں میں محفل میلاد سجائیں، اپنے گھروں کو روشن کیجئے، جہاں اپنے گھر روشن کریں وہاں اپنے دل و دماغ کو روشن کیجئے، دل روشن کیجئے، آقا علیہ السلام کا عشق جو ہے من میں بسائیے، اور اس ماہ مقدس میں کثرت درود و سلام کیجئے، درود و سلام کی کثرت کریں، اور یہ وظیفہ کائنات کا سب سے بڑا وظیفہ ہے کہ میں سو جاؤں یا مصطفیٰ کہتے کہتے، کھلے آنکھ صلی اعلیٰ کہتے کہتے اپنے بچوں کو بٹھا کے درود و سلام کی تسبیحات کریں، بچوں کو بتائیں کہ درود و سلام پڑھیے اور خوب پڑھیے، نعتیں پڑھیں، آقا علیہ السلام کا ذکر کیجئے۔ یہ ذکر ایسا ہے جو ذکر یہ کرتا ہے اس کا من بھی روشن ہو جاتا ہے، اس کی قبر بھی روشن ہو جاتی ہے۔ اللہ پاک کرم فرمائے، راہ فلاح سے دیجئے اجازت، اس اپنے پن کے ساتھ کہ اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔